الشيخ محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. الأولى العلم. سلام علی عباد الذین اصطفى. اما بعد، بات چل رہی تھی کہ 3 مسائل جن کا جاننا ضروری ہے. ان میں پہلا مسئلہ ہے ان اللہ خلقنا، اللہ نے ہم کو پیدا کیا، ورزقنا، اور ہم کو اس نے رزق دیا، ولم یترکنا حملا، اس نے ہم کو مہمل کہتے ہیں بیکار. مہمل جانتے ہو نا کیا؟ وہ کچرا ڈبل، اس کو مہملات کہتے ہیں، مہملات کا ڈبہ، فالتو چیزیں بیکار پھینک دو. تو ہم کو پیدا کرنے کے بعد بیکار نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری سکھلانے اور ہماری تعلیم و تعلم اور اللہ کی عبادت کا طریقہ بتانے کے لیے بے شمار نبیوں کو بھیجا. پہلی چیز، اللہ نے ہم کو پیدا کیا، دنیا کا کوئی انسان اس سے اختلاف نہیں کرتا، اور بڑی وضاحت کے ساتھ کیسے کیسے پیدا کیا ہے، سمجھ گئے نا؟ اتنی تفصیل. افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون. کتنی. سب سے پہلے تو اللہ تعالی نے اپنی قدرت اور اپنے جو انسان کو پیدا کیا اس کا تعارف کروایا کہ تم کو ہم نے کیسے کیسے پیدا کیا. سمجھیے نا؟ اور قرآن پاک میں خصوصاً مختلف مقامات پر سورہ حج، سورہ مومنون وغیرہ دیکھ لیں، اور اسی طرح سے رب العالمین نے سورۃ واقعہ اور اسی طرح سے سورہ قیامہ اللہ تعالی نے بیان کر تم کو ایسے پیدا کیا. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اللہ نے بیان فرمایا کہ تم کو بیکار پیدا نہیں کیا ہم نے. سمجھیے نا؟ بلکہ ہم نے تم کو جو پیدا کیا ہے اس کے خاص مقصد ہیں. سورۃ مومنون کی آیات، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا؟ دیکھا آپ نے، یہ سوال انکار کا ہے، یعنی ہم نے تم کو بیکار پیدا نہیں کیا. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، میرے بندو تم نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تم کو بیکار یوں ہی فضول میں پیدا کر دیا ہے. وانکم الینا لا یرجعون، ہمارے پاس تم کو پلٹ کر کے نہیں آنا ہے. یعنی اشارہ کیا کیا؟ ہم نے تم کو خاص مقصد کی، بیکار نہیں، خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. اور مقصد کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسانوں اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اسی لیے آگے فرمایا ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، ہم ان سے نہ روٹی چاہتے ہیں بلکہ ہم ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. اللہ رب العالمین خود لوگوں کو رزق دیتا ہے، کھلاتا ہے. تو ہمارا بڑا مقصد حیات ہے. فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اسی لیے قرآن پاک میں سورۃ البقرہ کے اندر اب کائنات کو کس لیے پیدا کیا اس کے بارے میں بیان فرمایا وَخَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور ساری کائنات کو ہم نے تمہارے لیے پیدا کیا، انسانوں تمہارے لیے پیدا کیا. اب بات واضح، ساری یہ کائنات جو ہے یہ اللہ تعالی نے ہمارے لیے پیدا کیا ہے.
ہر چیز انسان کے استعمال کے لیے. اور اس اتنی تمام ضروریات زندگی پیدا کر دینے کے بعد اللہ نے ہم کو پیدا کیا تاکہ ہم اللہ تعالی کی عبادت کریں. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. یہاں ایک چیز اور بتائیں کہ دنیا میں کون سا انسان ایسا ہے جو عبادت نہ کرتا ہو کسی کی؟ شیطان بھی سنا ہے، سمجھے، کسی نے کسی کی عبادت تو کرنا ہے. یہاں اسی لیے بعض صحابہ کرام و سلف نے یعبدون کا ترجمہ یوحدون کیا ہے کہ شرک کرنے والے تو بے انتہا ہوتے ہیں. ہم نے تم کو اس لیے پیدا کیا کہ تم توحید پر قائم رہو، صرف میری عبادت کرو. اسی لیے یعبدون کا ترجمہ کیا کرتے ہیں صحابہ؟ بہت سارے یوحدون. ہم نے اس لیے پیدا کیا کہ تم ہماری توحید پر قائم رہو، توحید کی دعوت یہ پیدا کرو. یہ مقصد ہے ہمارا توحید کی. اسی لیے لیکن باقی کائنات وَخَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. اسی لیے مولانا شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ مرسلی کہا کرتے تھے یہ جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، لہلہاتی کھیتیاں تیری غذا کے واسطے، سارا جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے. کتنی پیاری بات کہی. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. پھر ایک جگہ اور اللہ نے بیان فرمایا ایحسب الانسان ان یترک سدی. اللہ اکبر. ایک تو عبادت دیکھو وما خلقت الجن والانس الا، ہم بیکار، اللہ نے ہم کو بیکار نہیں پیدا کیا ہے. اتنی بڑی کائنات کو سجا کر کے ہم کو پیدا کیا کس مقصد کے لیے؟ اپنی عبادت کے لیے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں. نمبر 2 سورہ قیامہ کی آیت ایحسب الانسان ان یترک سدی الم یک نطفۃ من منی یمنی ثم کان علقۃ فخلق فسوی فجعل منه الزوجین الذکر والانثى الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى. دیکھا آپ نے یہاں سدن بیکار. انسان کو میں نے پیدا کیا اور اس کے زندگی گزارنے کے ساری آسائشیں، سارے سامان مہیا کیے. کیا انسان سوچتا ہے ہمیں بیکار پیدا کیا؟ ایحسب الانسان شرک کر رہا ہے، کفر کر رہا ہے، نماز کی پابندی نہیں کر رہا ہے، اللہ کی عبادت نہیں کر رہا ہے، جانوروں کی طرح زندگی گزار رہا ہے. ایحسب الانسان ان یترک سدی. کیا انسان سمجھتا یوں اس کو یوں ہی ایسے بیکار چھوڑ دیا جائے گا پیدا کرنے کے بعد؟ کیا مطلب ہے؟ یعنی آیت کا مطلب ہی بیان کیا. کیا انسان سوچتا ہے ایسے اس کو دنیا میں بیکار پیدا کیا ہے جیسے چاہے زندگی گزارے، کھائے پیے بس جانوروں کی طرح؟ لا یؤمر ولا ینہا، یعنی اس کو کسی چیز کے کرنے کا پابند اور کسی چیز کو چھوڑنے کا پابند نہیں کیا جائے گا. یعنی انسان نے کیا سوچا، سمجھتا ہے ہم نے اس کو پیدا کر دیا بس کافی ہے. کبھی وہ یہ نہیں سوچتا کہ اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے تاکہ ہم کو کچھ چیزوں کا حکم دے اور کچھ چیزوں سے ہم کو منع کرے. اوامر اور نواہی. یعنی انسان کو اللہ نے بیکار پیدا نہیں کیا ہے بلکہ ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے کہ انسانوں کو کچھ کرنے کا حکم دیں گے اور کچھ چیزوں سے ہم کیا کریں گے؟ منع کریں گے. اور جن چیزوں کا حکم دیں گے
وہی ہماری فرما برداری، وہی انہی چیزوں سے دنیا کا سارا نظام درست ہوگا، اور جن چیزوں سے منع کر دیں گے ان چیزوں سے باز رہنے ہی میں پوری کائنات کا تحفظ ہوگا، پوری کائنات خیر اور خوبی کے ساتھ رہے گی۔ تو انسان کو ایسے پیدا کر دینے کے بعد عادات ہم نہیں چھوڑیں گے، بلکہ ہم اس کو پابند کریں گے۔ کس کا پابند کریں گے؟ اوامر اور نواہی کا، شریعت کا۔ اسی لیے صحیح مسلم کی حدیث میں جو بڑی مشہور حدیث، اللہ رسول نے ارشاد فرمایا الدنیا سجن للمؤمن و جنت للکافر۔ بیکار نہیں چھوڑیں گے، اس کو کچھ پابند کریں گے، یہی کرنا ہے، یہی چیز کرنا ہے، اسی راستے پہ چلنا ہے، اور یہ تم کو نہیں کرنا ہے، اس سے بعد رہنا ہے۔ ہم اس کو پابند کریں گے۔ چنانچہ اس حدیث سے بات واضح ہو جاتی ہے۔ اللہ رسول نے فرمایا الدنیا سجن للمؤمن و جنت للکافر۔ دنیا مومنوں کے لیے تو جنت ہے، قید ہے۔ مومنوں کے لیے کیا ہے؟ قید ہے، جیل، سجن کہتے کیا؟ جیل کو۔ اور جنت للکافر، کافروں کے لیے کیا ہے؟ جنت۔ کیا مطلب ہے اس کو؟ بڑے اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ انسان جیل میں جب ڈال دیا جاتا ہے تو اس کی ساری آزادی ختم ہو جاتی ہے، ساری آزادی ختم۔ اتنی ہی آزادی اس کو استعمال کرنا ہے جتنا جیل کا قانون اس کو اجازت دیتا ہے۔ بس اگر جیل کا قانون ہے 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ یا ہفتے میں ایک مرتبہ گھر والوں سے بات کرائیں گے تو اس بیچارہ اسی دن کا انتظار کرتا ہے۔ سمجھ گئے نا؟ بالکل۔ جہاں چاہے جہاں مرضی جا نہیں سکتا، ساری آزادی اس کی ختم۔ اب جیل کا پابند ہوتا ہے۔ جیل میں بھی جہاں اس کو جانے کی اجازت اتنا ہی چل پھر سکتا، اس سے زیادہ نہیں چل پھر سکتا آدمی۔ بالکل ایسا نہیں کہ ہاتھ پیر بدے ہیں، وہاں بھی ٹہل رہا ہے، مصلی نماز کی جگہ ہے، وضو کی جگہ ہے، حمام کی جگہ ہے، لیکن گھیر دیا گیا ہے، اسی میں تم کو زندگی گزارنا ہے۔ اپنی آزادی نہیں چل رہتی، اپنی منمانی زندگی نہیں گزارتا، بلکہ کس کے تابع ہوتا ہے؟ جیل کے۔ یہ مومن کا معاملہ۔ مومن کے لیے دنیا کیا ہے؟ جیل ہے۔ کیا مطلب ہے؟ مومن یہاں دنیا میں آیا ہے، کلمہ اس نے پڑھ لیا تو اب اللہ تعالی کے قانون کی پابندی آ گئی، اور اب وہ اسی لیے حدیث اور قرآن کے اندر مسلمان کی جو مثال دی گئی ہے دو۔ اللہ اکبر۔ نمبر 1، اونٹ کے ناک میں نکیل ڈال دیا جائے۔ اونٹ اتنی طاقتور مخلوق ہے کہ اس کو کوئی قابو نہیں کر پاتا۔ قابو میں رکھنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ناک میں نکیل ڈال دیا گیا۔ اب ناک میں نکیل ڈال دینے کے بعد اونٹ اپنے مالک کے قبضے میں آ گیا۔ اسی لیے اللہ رسول نے کیا فرمایا؟ انما مثل المؤمن کمثل جمل الانف۔ مومن کی مثال ایسی ہے اس اونٹ کے مانند ہے جس اونٹ کے ناک میں نکیل ڈال دی گئی۔ اللہ، اتنی پیاری مثال۔ مومن اگر اس حقیقت کو سمجھ لے تو دینی زندگی گزارنا بہت آسان۔ پھر آپ نے آگے ارشاد فرمایا اونٹ کے ناک میں جب نکیل ڈال دی گئی، اب اونٹ مجبور ہو گیا اپنے آقا کی فرمانبرداری کرنے۔ وَإِذَا اسْتَنَاخَ عَلَىٰ صَخْرَةٍ فَاسْتَنَاخَ۔ اللہ اکبر۔ اب اونٹ کا مالک نکیل ڈال دینے کے بعد اب اونٹ مجبور ہے، یہاں تک کہ اللہ رسول فرماتے ہیں اگر پتھر اور کانٹے پر اونٹ کا مالک نکیل کھینچتا ہے بیٹھانے کے لیے تو اونٹ بیچارہ وہاں بھی بیٹھ جاتا ہے۔ اس لیے کبھی دیکھیں مالک یہاں اونٹ لے جانا چاہتا، اونٹ بیچارہ جانا تو نہیں چاہتا، لیکن جب کھینچتا ہے تو اونٹ مجبور ہوتا ہے جانا ہے۔ بھائی
اللہ کے رسول فرمایا یہی مثال مومن کی ہے. مومن کے ناک میں جب اسلام کی نکیل لگ گئی، ایمان کی نکیل لگ گئی، تب وہ ایمان کا یا اپنے خالق اور مالک کا تابع ہے. اسے وہی کرنا ہے جو اس کا رب حکم دیتا ہے. بس اس کے سارے اختیارات ختم ہوتا جاتے ہیں. یہ ہے مومن دنیا کی جنت. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح ایمان نصیب فرمائے.